السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم آصف صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں، کیا اگر کسی کو شک ہو اپنے آپ پہ یا اسے محسوس ہو کہ جیسے مجھے کوئی تکلیف ہے، روحانی طور پہ مجھے کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، یا علاج کرتے ہیں تو دوائی سے کوئی مرض نظر نہیں آتی چیک اپ کے بعد، تو ایسے یا مجھے نظر بد لگی ہے تو کیا اسے خود اپنے طور پہ بھی دم کر سکتے ہیں؟ بالکل دم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح شام کے جو اذکار کرتے تھے تو وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تقریباً کوئی 12 مرتبہ تو صورت تینوں کل کے ساتھ اپنے آپ پہ آپ دم کرتے تھے اور یہ آپ پڑھتے تھے۔ صبح نماز فجر کے بعد 3 بار، ظہر کے بعد 1 بار، عصر کے بعد 1 بار، اور اسی طرح مغرب کے بعد 3 بار، اور عشاء کے بعد 1 بار، اور رات کو سوتے بار پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ان 3 صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ اور ان صورتوں میں یہی اللہ کی توحید بھی ہے اور ساتھ اللہ کی مخلوق کے شر سے بچنے کی پناہ بھی ہے، اور اس میں الفاظ ہیں ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے آپ کو دن میں کئی بار اپنے آپ کو ان صورتوں کے پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی صبح شام کے اذکار ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی صبح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے تو شام تک اسے شیطان نقصان نہیں دیتا۔ یہ شیطان سے بچنے کا، وہ جادو کی صورت میں ہو یا حسد کی صورت میں ہو یا جن کی صورت میں ہو، تو اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے حرز من الشیطان۔ اس سے 100 نیکیاں بڑھتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس دن کا افضل عمل ہے، اور شام تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح ویسے بھی کوئی ثابت شدہ ذکر ہے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں آدمی دے سکتا ہے۔ صبح شام کے اذکار کی آدمی پابندی کرے، بوضو رہے، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، صبح بھی اور شام بھی اور ہر نماز کے بعد بھی۔ رات کو سوتے وقت سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں۔ تو یہ اذکار اگر آپ پابندی سے پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ذریعہ اپنے آپ کو ان روحانی یا حسد اور اس قسم کی جادو کے اثرات سے بچنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا، جادوگر کا اس کے اوپر وار نہیں چلتا۔ تو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنا اور سورۃ فاتحہ کا پانی دم کر کے پینا، اپنے پانی کو جب بھی پئیں تو فاتحہ کا دم کر لیں اور اسے پئیں، تو جس قدر انسان اپنے ساتھ مخلص ہوگا اس قدر اس دم کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ جو شخص آپ کے ساتھ جتنا زیادہ مخلص ہوگا اس کے دم میں اتنی زیادہ تاثیر ہوگی۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ دم کی صورتحال ایسے ہے کہ جس طرح ایک ماہر معالج مرض کی تشخیص کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کون سی دوائی مناسب ہوگی، تو کئی چیزیں مرض کی شدت کو دیکھ کے اس کی ڈوز مقرر کی جاتی ہے۔ بعض اوقات معالج ماہر نہیں ہوتا تو وہ ایک پوری گولیوں کی پنڈ پکڑا دیتا ہے بندے کو، لیکن ایک ماہر ہوتا ہے جو میڈیسن کا یا مرض کا، تو اسے پتہ ہے کہ کون سی دوا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو دم کرنے والے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا ہے، جس قدر اس کا تعلق زیادہ ہے تو یقیناً اس کے دم میں تاثیر اتنی زیادہ ہوگی۔ دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ دم کی مقدار کتنی زیادہ ہے۔ بعض کا ٹی بی وغیرہ ہے یا کوئی ایسی مرضیں ہوتی ہیں جس کا علاج لمبا ہوتا ہے، تو 1-2 ڈوز کھانے سے یا اینٹی بائیوٹک کی مقدار پوری کرنے کے بغیر وہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ وہ تعداد کتنی اس نے پڑی ہے۔ جس قدر بیماری کی شدت زیادہ ہو تو دم کی مقدار بڑھانی پڑتی۔
اور واسکت کم دم کرنے والا بھی مخلص ہوتا ہے، دم کی مقدار بھی ٹھیک ہوتی ہے، یعنی تعداد بھی مناسب ہوتی ہے، لیکن مریض کی بد پرہیزی وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسے شوگر کا مریض ہے، وہ دوائی بھی کھا رہا ہے، ماہر معالج بھی ہو، لیکن ساتھ شوگر بھی نہیں چھوڑ رہا اور چینی بھی نہیں چھوڑ رہا، میٹھی چیزیں نہیں چھوڑ رہا، تو وہ دوائی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ بلڈ پریشر کا مریض اگر وہ نمک اور مرچ کی مقدار بھی زیادہ کھاتا ہے تو یقیناً اس کی دوائی اس کے اوپر مؤثر نہیں ہوگی۔ تو مریض کا پرہیز بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات مریض کسی ایسے کبیرہ گناہ سے مرتکب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دم اور دم کرنے والا اس کے اوپر مؤثر نہیں ہوتا۔ پھر مریض کو چاہیے کہ پہلے وہ بد پرہیزی ختم کرے۔ کوئی ایسی رکاوٹیں اس کے اوپر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دم مؤثر ناپاک ہوتا ہے، اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، بے نماز ہوتا ہے، وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کے اوپر دم کی تاثیر اتنی ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ختم ہوتی ہیں تو پھر دم مؤثر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بندے کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے وہ 7 بار فاتحہ پڑھتا ہے تو مریض کو شفا ہو جاتی، اور آیت الکرسی پڑھتا ہے، تینوں کل پڑھتا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے کہ وہ 100 بار پڑھتا ہے تو پھر جا کے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، رقیہ شرعیہ آدمی کو خود اپنے آپ پہ بھی کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ مخلص تو انسان خود اپنے آپ سے ہوتا ہے، یا پھر گھر کے کسی فرد سے بھی کروا سکتا ہے۔